السلام علیکم۔ اور کچھ دنوں میں روزے کی دن آنے والی ہے، تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں روزے کے مہینے میں۔ ہمیشہ یہ سب کچھ فالو کرنے میں ہمیں شاید کچھ دقت ہوتی ہے، یا کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتی، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری روزے کے دنوں کو ہم کس طرح مناتے ہیں، کس طرح ہم آزماتے ہیں اسے، وہ ایک فرض بنا کر ہم کرتے ہیں، یا تو کچھ اور بنا کر ہم مناتے ہیں، پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ تو ہم جس حد کے لیے جانتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ رکھنا ایک فرض بنا کر کرتے ہیں، فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن فرض سمجھ کر رکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ افطار یا سحر کرتے وقت ہر ایک انسان کے اندر میں اس حد کو سحر اس حد کو کھانا چاہیے تاکہ سارا دن نہ بھوک لگے۔ اس طرح کھا لیتے ہیں، ہیلتھی سے یہ وہ کم سے کم 3-4 آئٹم ہوتی ہے سحر پہ، اور افطاری پہ تو بولنا بھی اتنا آسان نہیں، اتنا آئٹم تو ہوتی ہے دسترخوان پہ۔ کیا یہ ہے فرض روزہ رکھنے کی؟ روزہ رکھنے کی فرض وہ ہوتی ہے، روزہ پوری طرح ادا کرو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اس سے اپنی افطاری کرو، یہ ہوتی ہے روزہ۔ روزہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں سارا دسترخوان اس حد کے لیے بھرا دیں کہ اس میں سانس لینے کی جگہ بھی نہ ہو، اس حد کے لیے چکن مٹن سب کچھ، اس طرح ہوتی ہے ہر ایک انسان کی روزہ۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم 30 روزہ رکھ دیتے ہیں، ہم عبادت ایک دم سے برابر سے فالو کر دیتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے تک روزہ رکھ دیتے ہیں، اس طرح ہم سب کہہ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنا اس طرح دسترخوان کو سانس نہ لینے کی طرح بھرا کر کھانا یہ نہیں ہوتا روزہ کا مطلب۔ روزہ کا مطلب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اس سے افطاری ہو، کچھ تھوڑی بہت، آج کل کے جنریشن پہ تو تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں، اس حد کے لیے نہیں کہ ایک 10 آئٹم کے قریب کھانے میں وہاں پہ، یا 5 آئٹم تو کنفرم ہوتی ہے ہر ایک دسترخوان پہ، ایک مڈل کلاس کی دسترخوان پہ بھی 5 آئٹم سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی روزہ نہیں ہے۔ روزہ کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے اسی سے افطاری کرو، اسی سے سحر کرو۔ روزہ کی یہ نہیں کہ ہم نے سارا دن بھوکا رہ چکے ہیں تو ہمیں اتنا کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے، بہت سے لوگ تو اپنی ویٹ ہی نہیں اترتی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے تو ویٹ لوز ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی ویٹ بالکل بھی ہوتی ہے 1-2-3 کلو کی ویٹ لوز ہوتی ہے۔ اس حد کے لیے کھانا، اس حد کے لیے سب کچھ کرنا، عید کے دن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 30 روزہ رکھنے والے کی پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے عید۔ 30 روزہ رکھنے والے کی مکمل ہوتی ہے عید۔ 30 روزہ رکھنے کی طریقہ ہوتی ہے عید رکھنے کی طریقہ ہوتی ہے کہ اپنے دسترخوان پہ اگر 5 آئٹم ہوتی ہے تو اس میں 1-2 آئٹم کسی غریب کو دے دیا کرو، یا 10 آئٹم ہوتی ہے تو 4-5 آئٹم کسی غریب کو دے دیا کرو۔ کسی کے پاس افطاری کی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ بھی روزہ رکھنے میں ماہر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس یہ سوچ کر روزہ نہیں رکھتا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا آج کے روزی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اس طرح سمجھ کے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھے ہیں، ہم نے ساری عبادتیں ٹھیک سے فالو کر چکے ہیں۔ ٹھیک سے آپ تب فالو کریں گے جب کسی غریب کے ساتھ دیں گے، ٹھیک سے آپ تب فالو کریں گے جب آپ کسی تکلیف میں ہونے والے انسان کے ساتھ دیں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہم خود کھائیں پیے، ہمارے بچے کھائے پیے، روزہ ہمارے بچے بھی 10 سال کے ہو چکے ہیں، 30 روزہ رکھ چکے ہیں تو اسے پھول کے ہار پہناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اگر آپ اسے سنبھال نہیں پا سکتے ہو، اس جگہ میں آپ رہتے ہو، تو آپ کے بچے میں اس طاقت نہیں ہوتی کہ 30 روزہ مکمل کر سکے،
یا 3 روزہ مکمل کرنے کی طاقت بھی ان بچوں میں نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں تو سب کچھ کرتے تھے، وہ سب کچھ مطلب شدت کے ساتھ، اتنا شدت کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ اگر ان کی افطاری پہ کچھ نہ ہو تو ایک کھجور کے ساتھ بھی وہ اپنی افطاری کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج کل ہم میں سے کتنوں میں یہ ہمت ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کرو، ایک کھجور کے ساتھ سحری کرو۔ اس سحر رکھ دیتے ہیں تو اس کی تو بس سارا دن تعریف ہو جاتی ہے۔ اس سحر تو ہماری نبی کے زمانے میں بہت سارا چلتا تھا، مطلب ایک کھجور سحر ہوتی تھی وہاں تب۔ ابھی تو مطلب فیشن کے لیے رکھتے ہیں اس سحر، مطلب وہ فیشن بن چکی ہے، کوئی نہ کوئی وہ بھی اس سحر رکھ دیتے ہیں اور افطاری کے لیے اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن نبی کے زمانے میں اس سحر رکھتے تھے لیکن افطاری پہ کھجور سے زیادہ انہیں کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ ہوتی تھی روزہ، یہ ہوتی تھی عبادت۔ اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے زمانے کی طرح آپ صرف اور صرف ایک کھجور کے ساتھ زندہ رہو۔ ایک کھجور کے ساتھ زندہ رہنے کی تقویٰ ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنی سیدھا نہیں ہیں کہ نبی کی طرح ہم لوگ کوئی پاک صاف انسان نہیں ہیں کہ ایک کھجور کے ساتھ ہم زندہ رہ سکیں، لیکن تھوڑی بہت انسانیت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت عبادت مطلب دل سے کیجیے۔ ہر ایک انسان عبادت کرتے وقت کوئی بھی دنیا کی چیزوں کو مت لیا کیجیے۔ مطلب 30 روزہ رکھ دیتے ہیں اور عید کا دن کا نماز، مطلب سارا سال ہماری گناہ معاف ہو چکی ہے۔ بس عید کا نماز پڑھ لیں تو میٹھا کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، بس ہم نے سارا سال کی گناہوں کو ہم معاف کر چکے ہیں، اب تو ہم آزاد بن چکے ہیں۔ اس طرح کی ایٹیٹیوڈ آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت مطلب ہمیشہ ہر دن کی ہونا چاہیے۔ عید کے دن نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ہماری ساری گناہ معاف نہیں ہوتی۔ ہماری گناہ معاف ہونے کی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں گناہ معاف ہو جائے اس دنیا پہ گناہ معاف ہونا مطلب پاسبل بالکل بھی نہیں۔ نبی کے زمانے کے ساری باتیں تھی کہ ہم لوگ اگر گناہ کر دیں گے تو ہم سجدہ کر دیں گے، ہمارے رب سے ہم مانگ لیں گے تو وہ ہمیں ہماری گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آج کل کے دور پہ یہ سب کچھ پاسبل ہونا مطلب بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، گناہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ گناہ کرنے کے بعد میں شاید اگر گناہ ہم سے بھول چک میں ہو جاتی ہے تو اسے معافی ہوتی ہے۔ آج کل کوئی بھی انسان بھول چک سے کوئی بھی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ مت لیا کیجیے، ہم سب کو یہ ایٹیٹیوڈ مت لینا چاہیے کہ ہم نے 30 روزہ رکھ چکے ہیں، 5 وقت کی نماز مطلب سب کچھ مکمل کر چکے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیں گے تو بس نیا کپڑا پہن لو، نماز پڑھ لو عیدگاہ پہ، ہماری ساری گناہ معاف ہو چکی ہے، 1 سال کی گناہ سے ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ پھر آتے سال آئے گی روزہ تو پھر سے ہم کنٹینیو کر لیں گے، 30 روزہ رکھ دیں گے، پھر سے نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے رب ہمیں معاف کر دے گا۔ ہر بار معاف کرنے والا رب ہوتا ہے، لیکن اس حد کے لیے معاف کرنے والا رب نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ جو دنیا اس نے بسایا اس طریقے سے ہوتا تو شاید اس نے معاف کر دیتا۔ جو دنیا ہم لوگوں نے آج کل بسا چکے ہیں اس دنیا میں وہ معاف کرنے کی سوچ بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر معاف کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو اتنا سارا موت، اتنا سارا دنیا کو اتنا سارا پریشانی ہے، دوسرا سیکنڈ ہوتی کیا ہے یہ ہم خود کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی کے زمانے میں جانتے تھے دوسرا سیکنڈ ہوتی کیا ہے، لیکن آج کل جاننے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ ہم دوسرا سیکنڈ کرتے کیا ہیں، دوسرا سیکنڈ زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہماری موت کس طرح ہوگی ہم خود نہیں جانتے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک آتی ہے، کچھ ہوتی ہے یا زلزلہ آتی ہے، کوئی کس طرح ہم مریں گے ہمیں خود پتہ نہیں۔ تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ کیوں؟ ہماری ساری گناہ سال میں ایک بار معاف ہو جاتی ہے، مطلب 7 آسمان سے نیچے اتر آتا ہے ہم سے پوچھنے کے لیے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن 7 آسمان کے نیچے وہ اتر آنے کے لیے ہمیں بھی 7 آسمان کے اوپر جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں ہماری گناہ معاف ہوتی ہے، یہ بھروسہ کرنا چاہیے۔
ہم لوگ کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کے لیے کچھ کوشش کریں یا 7 آسمان پار کر کر اس کا پاس تک جانے کی کوشش کریں، یہ نہیں چاہتے، تو وہ بھی نہیں چاہتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا اس رمضان شاید ہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان میں تھوڑی بہت جگہ ہو خالی، تاکہ ہماری رب کی رحمت بھی اس پہ ہو۔ اتنا نہیں کہ اس کی رحمت تو کیا سانس لے، ہماری سانس بھی اس دسترخوان میں لینے کی مشکل ہو جائے، اتنا نہ ہو تو اچھا ہوگا۔ وہ جو کچھ بھی ہے تھوڑی بہت غریبوں میں بانٹ دیا کیجیے، تھوڑی بہت اپنا ایمان کو جاری رکھنے کی سوچ کیجیے۔ 7 آسمان کے نیچے وہ اترنے کی بات ہم کرتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار 7 آسمان کے اوپر اس کے پاس بھی جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ یاد رکھ کر یہ سال ہم اچھے سے عید منائیں گے کر ہم امید رکھتے ہیں۔ پھر ہم کل ملیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔